بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان احادیث شریف کو یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید احادیث شریف سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے کسی حلال جانور کو بے مقصد اور ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے کھا لو، ایسا نہ کرو کہ اس کا سر کاٹ کر اس کو پھینک دو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک، اور جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کسی اچانک مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے زمین یا آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے قریب ہو جائیں گے، عمل کم ہو جائے گا، بخل و کنجوسی عام ہوگی، حرج کی کثرت ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل قتل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ پیارے دوستوں، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔